اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور رحمان کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ہر شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے رحمان کے روبرو بطور بندہ ہی آئے گا۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور یہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر سال 25 دسمبر کو جب سردیاں عروج پر ہوتی ہیں، اس دن دنیا بھر میں لوگ ایک تہوار مناتے ہیں، جس تہوار کا آغاز قدیم زمانے کے کچھ ایسے رسومات سے ہوا جو رسومات ان علاقوں میں منائی جاتی ہیں جہاں شدید ترین سرد موسم پورا سال ہوتا، اور 25 دسمبر سے 6 جنوری کے درمیان وہ لوگ ان رسموں کو اس وقت ادا کرتے تھے جب ناروے، الاسکا اور ان جیسے سرد علاقوں میں سورج کئی دنوں بعد شدید برف اور تاریکی کے بعد نکل آتا۔ تب وہ لوگ سورج نکلنے کی خوشی کا اظہار کئی طرح کی رسومات کی ادائیگی کر کے مناتے تھے۔ قدیم یونان میں یہ لوگ رسم بیکن ایلیا کے نام سے ادا کرتے تھے، جنہوں نے یہ نام اپنے خوشی کے خدا بیکس کے نام پر رکھا تھا۔ قدیم رومی اپنی خوشیاں اپنے خدا سینٹرل کے نام پر مناتے تھے، اور یہ خوشیاں اس لیے مناتے تھے کہ ان کے خدا نے انہیں سردیوں کی سرد راتوں اور تاریکی سے نکال کر سورج کی گرمائش نصیب کی۔ یہ لوگ ان رسومات کا آغاز آگ لگا کر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق آگ روشنی کا ذریعہ ہے اور روشنی زندگی کی علامت۔ اس دوران ان لوگوں کو ایک ایسے درخت کے بارے میں معلوم ہوا جو شدید سردی میں بھی ہرا بھرا اور مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے، جسے انگریزی میں فیر ٹری کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس درخت کو ایک بابرکت درخت مان کر اسے اپنے گھروں میں لانے لگے اور اس کے اوپر ایک چراغ روشن کرتے تھے، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ درخت اور روشنی انہیں تمام مصیبتوں سے دور رکھے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ عقائد اور رسومات آہستہ آہستہ کرسمس کی شکل اختیار کر گیا، جسے آج دنیا بھر میں 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ کرسمس کا لفظ تقریباً 34 صدی کے قریب استعمال ہوا۔ یہ دو الفاظ کرائد اور ماس کا مرکب ہے۔ کرائد یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور ماس کا مطلب ہے اکٹھا ہونا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا۔ تو کرسمس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا ہے۔ عیسائی اسکالرز 13 جلدوں پر مشتمل بائبل کی ایک ذہین تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 3 صدی عیسوی کے آغاز تک چرچ کے مختلف علاقوں میں جنوری کو یوم ولادت مسیح علیہ السلام منایا جاتا تھا، اور 4 صدی میں اس تاریخ کو 25 دسمبر سے بدل دیا گیا، جو کہ بہت پہلے سے بت پرست قوموں کے ایک تہوار کا دن تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں لکھا ہے کہ 25 دسمبر مغربی قوموں میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ لاطینی اس دن دیوتا کے لیے روزہ رکھتے تھے، اور برطانیہ میں اسے مدر نائٹ کہا جاتا تھا۔ یہ رات انگریز عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں ایک پراسرار شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام مترا تھا، اور جو ایک بہت بڑا مذہبی پیشوا تھا۔ اس شخص کی پیدائش 25 دسمبر کو بتائی جاتی ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ ہفتے کے 7ویں دن پیدا ہوا، جس دن کو آج ہم سنڈے کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مترا کو سورج دیوتا کا بیٹا سمجھتے تھے اور جو ان کی رہنمائی کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد جب ان کی قوم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی، تو تب میترا یا میترس نے ان کے درمیان بت پرستی کے فروغ کے لیے بہت کام کیا، کیونکہ اس کے پیروکار مترا کو ہی سورج دیوتا کا بیٹا مانتے تھے، جس کی پیدائش تاریخی اوراق میں 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ تو اس کی موت کے بعد وہ لوگ ہر سال 25 دسمبر کو ہی اس کی پیدائش کا جشن مناتے تھے اور سورج کی عبادت کرتے اور خوشیاں مناتے، اور کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر کو ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ بازنطینی سلطنت کے بانی نے 325 عیسوی کے عہد میں منایا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بادشاہ 4 صدی عیسوی میں بت پرستی ترک کر گئے اور عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا۔
اس کے بعد یہ تہوار ہر عیسائی ملک میں منایا جانے لگا۔ محققین کے نزدیک اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ قدیم رومنز اپنے خدا رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ اس وقت چرچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دیوتا کے بدلے میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن عوامی جذبات بھی مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا اس دیوتا کے جنم دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن سے بدل دیا گیا۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رسول اصل میں وہی مطرح تھا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن تاریخ میں اسے ایک سورج دیوتا کے نام سے درج کیا گیا، اور آج بھی لوگ اسے ایک دیوتا ہی مانتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کیوں مناتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اس دن یعنی 25 دسمبر کو انڈیا میں ہندو قوم اپنی دیوتا گنیشا کے احترام میں ایک تہوار مناتے ہیں، جس میں اپنے گھروں کو روشنیوں اور مالاؤں سے سجاتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ چین میں 25 دسمبر کو بدھا کے احترام میں رسومات ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ چینی قوم کے مطابق بدھا کا جنم 25 دسمبر کو ہوا تھا۔ قدیم فارس میں 25 دسمبر ان کے سورج دیوتا مترا کے احترام میں منایا جاتا تھا، جسے آج بھی ان علاقوں میں کچھ لوگ اسی دن مناتے ہیں۔ مصر میں ایک خاص طبقہ 25 دسمبر کو اپنے قدیم دیوتا حارس کا جنم دن مناتے ہیں، جبکہ یونانی 25 دسمبر کو ہرکلیس کا جنم دن مناتے ہیں۔ عیسائیوں کے نئے عہد نامے لوکا کی انجیل باب 2 آیت 8 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے۔ اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنی گلی کی نگہبانی کر رہے تھے۔ آپ قرآن کی طرف آتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چشمے کے بہنے اور کھجوروں کے پکنے کا جو راز ہے، اس بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موسم میں پیدا ہوئے جس میں کھجور پھل دیتی، اور کھجور کے زیادہ پھل دینے کا زمانہ دسمبر نہیں ہوتا بلکہ جولائی اور اگست ہوتا ہے۔ اگر یہ درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کھجور کا ذکر کیوں کیا، جبکہ کھجور اس موسم میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور ان کی پاک و صاف زندگی اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کی شہادت قرآن مجید نے دی، لیکن ان لوگوں نے خود ان مبارک ناموں پر اپنی عیش و مستیوں کو پورا کیا، اور اس بے حیائی کے طوفان میں پوری دنیا کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب اس دن صرف برطانیہ میں 70 لاکھ کرسمس ٹری بنائے جاتے ہیں، جن پر 150 بلین پاؤنڈ کی لاگت آتی ہے۔ ابتدا میں یہ ایک ایسی بدعت تھی جس کی واحد فضول خرچی موم بتیاں تھیں، لیکن پھر کرسمس ٹری آیا، اور پھر موسیقی، پھر ڈانس، اور آخر میں شراب بھی اس میں شامل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے کفر سے بچائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔